عائشہ ایک ہونہار شرمیلی سی لڑکی تھی۔ جب وہ میڈیکل کالج میں داخل ہوئی تو سب کو یقین تھا کہ وہ ایک دن بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی، لیکن میڈیکل کی دنیا کچھ ویسی نہ نکلی جیسے عائشہ نے سوچا تھا۔ دن رات کی پڑھائی، لمبے لیکچرز، لاشوں پر پریکٹیکل اور مسلسل نیند کی کمی نے اسے تھکا دیا۔ رفتہ رفتہ عائشہ نے سونا چھوڑ دیا۔ ہر رات وہ کتابوں میں گھسی رہتی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے، لیکن وہ رکی نہیں۔ اس کی نیند کی کمی نے آہستہ آہستہ اس کے دماغ پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ اب وہ کلاس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی، کبھی خود سے، کبھی کسی بھی اجنبی سے۔ اگر کوئی پاس آتا تو وہ رکتی ہی نہ تھی، بولتی ہی چلی جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، جیسے وہ مسلسل کسی انجانی کشمکش میں گرفتار ہو۔ پھر ایک دن وہ اچانک کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ اسے نفسیاتی وارڈ میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ عائشہ کو بائی پولر ڈس آرڈر جیسی علامات ہو رہی ہیں، یعنی ایک ایسا ذہنی مرض جس میں کبھی انسان بے انتہا ایکٹیو اور پرجوش ہو جاتا ہے، جسے مینیا کہتے ہیں، اور کبھی بہت زیادہ افسردہ۔ نیند کی کمی، مسلسل دباؤ اور پچھلی دبی ہوئی ذہنی کمزوریاں، یہ سب مل کر اس کی حالت کو بگاڑ گئے تھے۔ عائشہ کا دماغ شاید پہلے سے حساس تھا، لیکن میڈیکل کالج کا سخت ماحول اور مسلسل خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی دوڑ نے اس کی ذہنی گہرائیوں میں چھپے زخموں کو جگا دیا۔ علاج شروع ہوا، دوائیں، سائیکو تھراپی اور سب سے بڑھ کر آرام۔ 6 ماہ بعد عائشہ واپس کالج آئی، مگر اس بار وہ اپنے دل اور دماغ کی آواز سننے لگی تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ ڈاکٹر بننے سے پہلے انسان کا خود انسان ہونا ضروری ہے۔ پیغام: عائشہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ذہنی صحت جسمانی صحت جتنی ہی اہم ہے۔ اگر آپ بھی مسلسل دباؤ، نیند کی کمی یا غیر معمولی رویے محسوس کریں تو رکیں، سانس لیں اور مدد لیں۔ کبھی کبھی خاموش چیخیں بھی سنی جانی چاہیے۔